ہائے، میں جانتا ہوں کہ میں یہاں پیش کردہ کچھ نظریات کو یوٹوپیا کے طور پر قابل قبول یا مسترد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمام 8 ارب لوگ ایک پائیدار مساویانہ مشترکہ تقدیر بنانے کے لیے اکٹھے ہوں تاکہ ابدی امن، تیزی سے ترقی اور دنیا بھر میں خوشحالی حاصل کی جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ سب فائدہ ہوگا اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج تک ہزاروں سالوں پر محیط ان گنت جنگوں میں بے حساب لوگ مر چکے ہیں، اور اگلی عالمی جنگ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتی ہے۔ کچھ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ بڑے مسائل کو متحدہ موقف اختیار کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ COVID-19 وبائی مرض میں بہت سی اقوام نے اربوں لوگوں کو ویکسین لگانے میں مدد کی۔ انٹرنیٹ نے دنیا بھر میں معلومات کو فوری طور پر پھیلانے کی اجازت دی ہے۔ CFCs پر 1996 سے پابندی عائد ہے کیونکہ وہ اوزون کی تہہ کو ختم کر رہے تھے جو ہمیں جلد کے کینسر سے بچاتی ہے۔ پیرس معاہدے کا مقصد عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو صنعتی سے پہلے کی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنا ہے۔ یورو زون ایک مشترکہ یورو کرنسی کے ساتھ سامنے آیا اور اس نے اپنے ممالک کے اندر سے سرحدیں بھی ہٹا دیں، جس سے ان ممالک کے شہریوں کو پورے خطے میں کہیں بھی آزادانہ طور پر سفر کرنے اور کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ یورپی یونین کو 2035 سے 0.2 کے اخراج کے لیے فروخت ہونے والی تمام نئی کاروں کی ضرورت ہوگی۔ افریقہ، برکس، آسیان اور جنوبی امریکہ میں کوششیں جاری ہیں کہ سونے یا کچھ دوسری اشیاء کی حمایت یافتہ مشترکہ کرنسیوں کو منظور نہ ہونے کا راستہ تلاش کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے اس وقت دنیا میں بہت سے آمر، جمہوریتیں، سنگل پارٹی رولز، مذہبی حکمران، فوجی حکمران، بادشاہت، انارکی وغیرہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ان بہترین گورننس سسٹم میں بھی، جیسا کہ امریکہ میں، جہاں تقریر، پریس، انتخاب کی آزادی ہے، مذہب وغیرہ موجود ہے، سیاسی جماعتیں مالی احتساب کی فکر کیے بغیر زیادہ تر اگلے انتخابات جیتنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں اور اس طرح مفت کے وعدے کرتی ہیں جس سے معاشی تنزلی ہوتی ہے، طاقت خراب کر دیتی ہے اور مطلق طاقت بالکل خراب کر دیتی ہے۔ واضح طور پر دنیا کو بہتر طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو درپیش بیشتر برائیوں کا حل زمین پر جنت بنانا ہے۔ جنت 2050 تک تمام ممالک پر محیط ممالک کا ایک اتحاد ہوگا، ایک ایسی دنیا جس میں سرحدوں، جنگوں، افواجوں کے بغیر۔ یہ اس وقت تک عالمی GDP کو کم از کم 5 گنا بڑھا سکتا ہے۔ تمام ممالک کے درمیان طویل، سنجیدہ اور تعمیری مباحثوں کے بعد ہی جنت عالمی سطح پر سب سے زیادہ بالغ اور بہترین اصول اپنائے گی۔ جنت میں قانون کی حکمرانی ہوگی، بغیر کسی امتیاز کے کسی کے ساتھ، اور ایک ایسا معاشرہ جو جامع ہو۔ ان کی نسل، مذاہب، آبادیات، زبانوں، ثقافتوں وغیرہ کے تحفظ کے لیے صرف اپنی ثوابدید پر جب کوئی سابقہ ملک سفر، قیام اقام کا ویزا جاری کرتا ہے، کوئی بھی بیرونی شخص ادارہ ان کے علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ عالمی GDP کا $3 ٹریلین سالانہ فوجی اور لڑائی کی جنگوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ جب صرف ایک قوم ہوگی اور کوئی فوج نہیں ہوگی تو اس طرح کی تمام رقم ضائع ہونے والی رقم کو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے، غربت کے خاتمے، بہتر انفراسٹرکچر، صحت کا حق، تعلیم کا حق وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیفری سیکس نے حساب لگایا ہے کہ دنیا انتہائی غربت کے خاتمے کے لیے 20 سال کے لیے صرف $175 بلین کی ضرورت ہے۔ تمام کرنسیاں درست ہیں اور اس لیے میں نے ہر ملک کے GDP سائز پر مبنی گلوبل ڈیجیٹل کرنسی کا تفصیلی حل نکالا ہے جسے صرف GDC بینک ہی بنا سکتا ہے۔ GDP جتنا بڑا ہوگا، ملک کو زیادہ GDC ملے گی۔ IPCC نے گلوبل وارمنگ کے لیے بہت تفصیلی حل نکالے ہیں۔ دنیا کی 10% آبادی $2 یومیہ سے کم پر گزارا کر رہی ہے اور 50% آبادی کو کوئی سماجی فوائد حاصل نہیں ہے۔ جنت میں 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام بالغ افراد 2050 تک کم از 5 دن کمائیں گے۔ اس سے کم عمر کے کسی فرد کو کام پر نہیں بنایا جا سکتا۔ 18 سال تک کی تعلیم لازمی ہوگی۔ غریب بچوں اور 65 سال سے زیادہ عمر والوں کو کھانا اور میڈیکیئر مفت دیا جائے گا۔ غیر ذمہ دارانہ AI کا خطرہ ٹل جائے گا۔ قدرتی آفات جیسے زلزلے،
وبائی امراض وغیرہ میں عالمی تیزی سے ایکشن فورس ہوگی۔ کسی بھی ہیرا پھیری کو روکنے کے لیے انکرپٹڈ ڈیٹا بیس والے اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہوئے ووٹنگ آن لائن کی جائے گی۔ جنت میں ایک سیکولر جمہوریہ ہوگا جس میں ہر بڑے مسئلے پر سب کے ساتھ بحث ہوگی اور پھر حتمی فیصلہ منتخب نمائندے کریں گے جو بیوروکریسی کے ذریعے اس کام کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک واضح منصوبہ دینا ہوگا کہ کتنا ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا اور اسے بغیر کسی خرچ کے کیسے خرچ کیا جائے گا تاکہ تمام ووٹرز باخبر فیصلے کر سکیں۔ پودوں اور جانوروں کو صنعتی انقلاب شروع ہونے سے پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ کوانٹم کمپیوٹنگ، زراعت، آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، بیماریوں کے خاتمے اور نیوکلیئر فیوژن جیسے مختلف شعبوں میں اختراعات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ کوئلہ، تیل، گیس وغیرہ کی کان کنی پر پابندی ہوگی اور آئس گاڑیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ سامان کی تیاری اور کچرے کو ٹھکانے لگانے میں اعلیٰ ترین سبز معیار کو اپنائے گا۔ یہ 2050 تک عالمی سطح پر 100% خالص صفر کے اہداف حاصل کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ آسمان بینکنگ اور مالیاتی نظام میں تبدیلیاں لائے گا تاکہ ایک مضبوط، لچکدار نظام تیار کیا جا سکے جو کسی بھی وجہ سے ٹوٹنے کا شکار نہ ہو اور نہ ہی زومبی اداروں کی حمایت کرے۔ ٹیکس لین دین پر مبنی ہوگا اور فوری طور پر آن لائن ڈیبٹ ہوگا۔ لوگوں کو سبزی خور بننے کی ترغیب دی جائے گی۔ شہریوں کو آزادانہ طور پر کسی بھی مذاہب، عقائد، ثقافت، طرز عمل پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی شہری یا پولیس کو ایسے ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو مار سکتا ہو۔ اگرچہ وہاں کوئی فوج نہیں ہوگی، لیکن کچھ سابقہ ممالک میں پلاسٹک کی گولیوں، ٹیزر، آنسو گیس وغیرہ کے ساتھ سرحدی حفاظتی دستے رکھنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ غریب لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ٹرانزیکشن ٹیکس انہیں وقتاً فوقتاً واپس کیا جائے گا۔ قوانین دنیا بھر کے بہترین طریقوں پر مبنی ہوں گے اور ان پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تمام دیوانی اور فوجداری مقدمات میں فیصلوں کے لیے واضح اوپری وقت کی حد ہونی چاہیے۔ لوگوں کو قوانین توڑنے کے نتائج سے ڈرنا چاہیے تاکہ معاشرہ پرامن رہے۔ سب کے لیے مشترکہ فوجداری اور دیوانی قوانین ہونے چاہئیں۔ دنیا کی آبادی 200 سالوں میں 8 بلین سے تجاوز کر گئی ہے، 8 گنا اضافہ جس نے ماحولیاتی نظام پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ لہذا فی جوڑے زیادہ سے زیادہ 2 بچوں کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کا خود مختار قرضہ $32 ٹریلین سے تجاوز کر گیا ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان مسابقتی پاپولزم بہت شدید ہے، جیسا کہ ہندوستان اور دیگر ایسے ممالک میں، کیونکہ دونوں پارٹیاں ٹیکس نہیں بڑھانا چاہتے اور اگلے انتخابات جیتنے کے لیے اپنے شہریوں کو مفت دیتی رہیں۔ قابل تجدید ذرائع جیسے سولر انرجی، ہائیڈرو، ونڈ انرجی اور نیوکلیئر فیوژن کو 2050 تک تمام جیواشم ایندھن کو تبدیل کرنے کی ترغیب دی جائے گی اگر پہلے نہیں۔ ایتھنول جیسے بائیو ایندھن کی بڑے پیمانے پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تمام شہریوں کے پاس ایک منفرد بائیو میٹرک شناخت ہونا چاہیے جیسے ہندوستان کا آدھار، ان کے موبائل نمبروں سے بینک اکاؤنٹس مضبوطی سے جڑے ہوں۔ تمام سمز کسی شخص کی لائیو بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی جاری کی جائیں گی۔ سونا دولت کے ذخیرہ کے طور پر تیزی سے اپنی اہمیت کھو دے گا۔ 2025 تک پورے تصور پر پوری طرح سے بحث کرنے، تفصیل سے تیار ہونے اور دنیا بھر سے خریداری حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر مارکیٹنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی طویل مدتی فوائد کے بارے میں واضح ہو اور اسے دل و جان سے قبول کرے۔ مالیاتی خسارہ اور افراط زر صفر رہے گا۔ بینکوں کو قیاس آرائی پر مبنی مقاصد کے لیے قرض دینے کی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ 1990 کی دہائی کے اوائل تک مینڈیٹ تھا۔ یہ ایک آزاد منڈی کی معیشت ہوگی۔ کسی بھی سوال کی صورت میں بلا جے کا مجھے لکھیں۔ برائے مہربانی ویڈیو کو اپنے تمام سماجی رابطوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زمین پر جنت کے تصور سے گزرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔